السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی کلاس کو آپ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے نورانی قاعدہ کے اندر تختی نمبر 9 کا سبق پڑھا دیا تھا آپ حضرات کو، اور پیج نمبر 25 مکمل ہو گیا ہے، اور تختی نمبر 9 اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 10 اخفا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 میں ہم پڑھے تھے حروف حلقی 6 ہیں۔ شاید آپ حروف حلقی کو یاد کر لیے ہوں گے، اگر یاد نہیں کیے ہیں تو اس کو یاد کر لیجیے۔ تختی نمبر 10 اخفا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، حروف اخفا 15 ہے۔ آج جو ہم بتائیں گے حروف اخفا 15 ہے، اور کون کون سا ورڈ ہے چلیے ہم آج آپ کو پڑھ کے بتائیں گے۔ تنوین و نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا اگر آ گیا یا آ جائیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اگر تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی، جیسے کہ ہم نے پڑھا پیچھے 9 میں حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلدی پڑھیں گے، مطلب کہ نون کو ناک میں آواز نہیں لگائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 10 اخفا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، حروف اخفا 15 ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظو، فا، قاف، کاف۔ ان 15 حرفوں کو آپ کو یاد کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر تنوین و یا نون ساکن کے بعد کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی بھی ایک حرف آتا ہے تو سمجھ جائیے کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اگر حروف حلقی میں سے آئے تو نون کو ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے چلیے ہم آپ کو ابھی پڑھ کے بتائیں گے۔ آپ کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چلیے ہم پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا کہ تختی نمبر 10 اخفا، پیج نمبر ہے 26 تختی نمبر 10 اخفا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، حروف اخفا 15 ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظو، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو، یعنی کہ ان میں سے کوئی حرف آوے تو تنوین نون ساکن کے بعد نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اتنا یاد کرنا ہے۔ چلیے ہم نیچے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے اجرا کریں گے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، آپ پڑھے تھے تا، ثا، جیم، دال۔
نون ساکن کے بعد یہ حروف اخفا میں سے تا آ گیا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا حقیقی کہتے ہیں۔ اس طرح سے اس کا اجرا کریں گے۔ تا کے اوپر زبر ہے، زبر والے ورڈ کو جلدی پڑھیں گے۔ میم کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی وہ جلدی پڑھیں گے۔ نون کے اوپر جزم ہے، اس کا اجرا سیم ایسے ہی ہوگا جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ گیا، یہ اب پڑھے تھے یہاں ذال، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا حقیقی کہتے ہیں۔ اتنا پڑھنا ہے آپ کو۔ ذال کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے اس کو۔ را کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ پھر یہ پیچھے سے ہم ہجا کریں گے کہ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، میم نون پیش من، انتمن، دھندلا سا نظر آ رہا ہوگا۔ انتمن، ذال زیر ذی، انتمن ذی، را پیش رو، انتمنذر۔ کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے، حرف مدہ ہوگا۔ تختی نمبر 4 میں پڑھے تھے، حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو تھی۔ الف کا مثال ہے، فرمولا ہے، الف سے پہلے اگر کہیں پر بھی زبر آئے گا تو آپ سمجھیے حروف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، آپ پڑھے تھے، دیکھیں یہاں لکھا ہے کاف۔ تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف ہے، یہ زبر آ گیا۔ الف سے پہلے زبر ہے، حرف مدہ ہوگا، حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حرف مدہ ہوگا، کیونکہ ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھے تھے کہ الف یا واو، الف کا فرمولا یہ ہے، یا کا فرمولا یہ ہے، واو کا فرمولا بھی آئے گا، بتاؤں گا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حرف مدہ ہوگا، حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھا، تھوڑا بھی نہ کھینچا، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ پھر ہجا کریں گے پیچھے سے، کاف زیر کی، رو الف زبر رو کی رو، میم 2 زبر من کی رو من، کاف الف زبر کا کی رو من کا، تا زیر تی کی رو من کا تی، با یا زیر بی کی رو من کا تی بی، نون زبر نا کی رو من کا تی بی نا۔ اس طرح سے ہم اجرا کریں گے تنوین نون ساکن کا۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو، تا پیش تو، کن تو، یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کن تو، رو کھڑا زبر رو، کن تو رو، با 2 زبر بن، کن تو رو بن، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم 2 زبر من، یتیمن، فا زبر فا، یتیمن فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیمن فآ، واو کھڑا زبر وا، یتیمن فآوا۔ نون ساکن کے بعد آپ کو دال نظر آ رہا ہوگا، تو آپ دال پڑھے تھے اوپر، کیا ہو گیا، یہ دال ہے، نون ساکن کے بعد یہ دال ہے، یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خو زبر خو، من دخ، لام زبر لا، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را زبر را، سین واو پیش سو، یہ تختی نمبر 4 میں پڑھے تھے،
الف یا واو کا فارمولہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ رسول لام دو زیر لن، رسول کاف زبر کا، رسول کا، را یا زیر ری، رسول کری، میم دو زیر من، رسول کریم، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، ذال الف زبر ذا، نارن ذا، تا زبر تا، نارن ذات، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتاب پیش بن، کتاب، فا یا زیر فی، کتاب فی، ہا زیر ہی، کتاب فیہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یون، یوم یون، فا زبر فا، یوم ینفع، خا پیش خو، یوم ینفخ، میم نون زبر من، طا زبر طا، من طا، غین کھڑا زبر غا، من طغا، فا تا زبر فت، حا دو پیش حن، فتح، قاف زبر قا، فتح قا، را یا زیر ری، فتح قری، با دو پیش بن، فتح قریب، میم نون زبر من، ثا زبر ثا، من ثا، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت، حمزہ نون زبر ان، زال لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، شین یا زبر شی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کریں گے۔ حمزہ دو زیر ان، شی ان، قاف زبر قا، شی ان قا، دال یا زیر دی، شی ان قدی، را پیش رو، شی ان قدیر۔ میرے محترم، میں نے ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کے بتایا تختی نمبر 10۔ اگر پورے قرآن کریم کے اندر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف اگر آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ تو آپ کو یاد کر لینا ہے بہترین کر کے، رٹا لگا کے، کہ حروف اخفا کتنا ہے، حروف ہلکی کتنا ہے، حروف ہلکی جو ہے اس کو صحیح سے یاد کرنا ہے، اور ان کو جو ہے یہ سمجھیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ حروف ہلکی میں سے اگر ہیں تو جلدی پڑھیں گے نون کو ظاہر کر کے، اور حروف اخفا میں سے اگر آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔